جھنڈے لاؤ گلیاں سجاؤ اگر کوئی پوچھے کی ہویا جے تے انہوں دسو چن چڑھیا آیا منا دے لال دا چن چڑھیا آیا منا دے اگے بھی چن تے چڑھ دے ہی رہندے نے پر ہن خوشی اس تو منا رہے ہیں چن چڑھیا آیا منا دے ہر کوئی لنگر ونڈے ہر کوئی تقسیم کرے ہر کوئی کھانا پکائے ہر کوئی گلیاں سجائے اپنے مکان تے گلی نو سجاؤ ہر کوئی پوچھے وجہ کیے تے آکھو چن چڑھیا آیا منا دے ہو سنیو یقین کرو میں نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12 برجوں
سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے تارا، ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہیں کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، عزیزان محترم، علماء کرام، سادات عظام، جتنے بھی علماء سادات رونق محفل نے، اللہ انہاں دے روحانی فیوز و برکات نال ساڑے دلانوں روشن تے منور فرما دے، حضور دے دین دا ہر خادم لائق عزت اور تکریم ہوندہ ہے، ہر کوئی اپنی سطح تے اپنی اہمیت رکھ دے اور دین دا کم کر دے۔ عزیزو، بلڈنگ بنی ہوئے نا کوٹھی، او دیاں کچھ اٹاں فرانٹ تے لگیاں ہوندیاں نے، کچھ دیواراں چلیاں نے، کچھ دروازے نال ہوندیاں نے، او نظر ہوندیاں نے، کچھ اٹاں وہ ہوندیاں نے جڑیاں نیاں میں لگیاں ہوندیاں نے، وہ نظر نہیں ہوندیاں، ان چاہے سارا وہ نہیں ہوندا ہے۔ سو کچھ ایسے علماء ہوندے نے جنہاں دی شہرت ہو جاندی ہے، جنہاں جڑے نظر ہوندے نے، کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں دی شہرت نہیں ہوندی، نظر نہیں ہوندے، لیکن دین دا بھار وہ بھی اپنے حصے دا پورا چاہیا بیٹھے۔ سو ہر عالم دین جو حضور دے دین دا کم کر رہا ہے اور اپنے حصے دی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دے اوقات وچ برکت فرمائے، اس دے عقیدے وچ رب تعالیٰ اور پختگی فرمائے، اور ہر عالم دے علمی فیضان نو اہل سنت و جماعت دے نوجوانہ دے ذہن روشن فرمائے۔ دوستو، ساڑی نوجوان نسل جس چیز نو سب تو زیادہ تکدی ہے اور سب تو زیادہ جیڑی چیز انہاں دے ہاتھ میں چوندی ہے اور انہاں دے قریب ہے، وہ موبائل ہے۔ ساڑے نوجوان نسل دے سب تو زیادہ قریب جڑی چیز ہے وہ اماں ابا نہیں، وہ موبائل ہے۔ اور موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اسیں انہوں اپنے معاشرے وچوں کڈ نہیں سکتے، لہذا
جدوں یہ کڈ نہیں سکتے تو یہ اندر موجود خرابیاں دا علاج کرنا ضروری ہو جائے گا. موبائل دی خرابیاں چوں جیڑی سب تو وڈی خرابی ہے نا وہ ہے موبائل تو دین سیکھنا. میری گل تے غور سمجھ لو، پھر میں انشاءاللہ میلاد شریف بیان کراں گا. پھر ظاہر ہے محفل جو میلاد شریف دی میں نے اشتہار نہیں دکھایا کسی. توجہ ہے بھائی صاحب؟ جڑے بزرگ نے وہ اس بیماری تو بچ گئے نے کیونکہ وہ پیدا پینا ہوئے نے. ماشاءاللہ جی بعد نماز ظہر زیر سایہ حضور میاں آغا ذوالقرنین صاحب نون قادری صاحب اور انجمن گدائے در زہرا ڈھینگر باٹ برائے ایصال ثواب استاد محترم میاں احمد رضا مرحوم ملک مدر اقبال آف مقبال کھوکھر صاحب آف سعودیہ بھی مکی بھائی ہے ماشاءاللہ. A1 فلیکس کشمیر ساؤنڈ تاں ہی ٹھنڈا راندی کشمیر نہ رکھے آئی. اچھا ماشاءاللہ. اور بھائی ڈیرہ پنجے کا اتھے اے مطلب محفل پاک ہو رہی ہے ماشاءاللہ. سارے علماء جڑے اس محفل میں بیان کر گئے نے اگے میرے پیارے ضمیر بھائی صاحب بچے سارے علماء سارے علامہ صاحب آپ دے پنڈ دے خطیب صاحب جو ہیں سارے اللہ انہاں سارے برکت. اچھا سجنوں عرض یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا وہ دے ہاتھ میں موبائل ہر بندے کو ایدے وچوں لوگ پھر ہلے نے ہر چیز ایدے وچوں پسند کر دیں ویکھنا تو وہ پھر دین بھی ایتھوں لینا پسند کر رہے ہیں. سب تو خطرناک چیزیں ہے اور بھی بڑے خطرناک نے. مثلا گجراں لے بورڈ دا جڑا اس سال دا رزلٹ ہے مانس صاحب بیٹھے نے انہاں تو پوچھ لیا ہے بجناب اس باری کیسا رزلٹ دیتا ہے پب جی دیاں پلیراں ہیں جی تے ان کیسا رزلٹ دیتا ہے اس باری. تو خرابیاں تھی وہ بھی ہیں لیکن وہ خرابیاں نے معاشرتی معاشی جدو دین لوو گے نیٹ تو پھر دین اچ خلل آئے گا. وہ دی وجہ ہے کہ نیٹ تو کوئی چیز بھی پتہ نہیں چلدا کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں. کوئی اتے بندہ لکھ کے تے تھلے لکھ چھڑدا ہے فرمان امام علی، فرمان حضرت نبی پاک، فرمان امام حسین. ہن ایدہ کوئی کنفرم ہی نہیں بھئی فرمان انہاں دا ہے یا نہیں. تو رسول اللہ دی ایک حدیث 100 صحابہ نے روایت کی تھی. یعنی تسی اس حدیث دی اہمیت دا اندازہ اتھو لاؤ کہ حدیث ایک اور روایت کرنا والے صحابہ 100 نے. یہ اتنی صحابہ دے اندر روایت گردش کر دی تھی ایک دوجے نو سنان دے آئے گفتگو کر دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. کہ جس نے نبی پاک فرمان دیں میری طرف ایک گل بھی جھوٹ بول کے نسبت دے کے کیتی کہ حضور نے فرمایا ہے جبکہ وہ میری حدیث نہیں، وہ بندہ جہنمی ہے. بھائی سمجھ آگئی کہ تو اس حوالے نال جھوٹ سننا اور پھیلانا یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے موبائل پہ. یعنی بندے سن بھی لیں دن تے اگاں بھی دا بندیاں سینڈ کر دیں دن با حدیث ہے
تے کچھ ایڈے بندے سیانے نے انہاں نال یہ لکھیا ہوندا ہے بجے تساں آگا نہ یہ سینڈ کیتی تے بڑا عذاب نازل ہو جانا وہ بندے آندے انسان تے ہوندی جاندی کوئی نہیں ہن اسی کریے کہ اسی تے پھس گئے جی سمجھ آئی تو ایسیاں چیزاں نیٹ تو لے کے انہاں تے اعتبار نہ کریا کرو نیٹ تے زیادہ چیزاں فیک نہیں میں ایک مثال دینا تو انہیں سمجھانا تو ساں کچھ حکیم ویکھے ہونے نے وہ چوکچ کھلو کے نا چوکچ اگے کپڑا بچھا کے تو نہ ترائے چار جانور بھی عجیب و غریب اگے رکھے ہوں دے تے مختلف دوائیاں دے ڈبے بھی اگے رکھے ہوں دے وہ بندے کٹھے کر کے اتھے اپنی حکمت فروخت کر رہے ہوں دے ڈھیر سارے بندے جڑے گھروں بڑے کاڑے ہوں دے وہ انہاں دا لیکچر 1.5 گھنٹہ کھلو کے سن دے رہاں تے ہلے کدی نہیں جڑے مسیتے نہیں گئے بسان بڑی کاڑے انہاں 1.5 گھنٹہ اس حکیم دا لیکچر سنے سیانیاں کی آکھیا ہے انہوں نے کہا بھائی آئے حکیم نو میں کہا کیوں میں کہا جے اے حکیم ہوندہ تے گھر بیٹھیاں رانا آس بندیاں آپ پہ دیکھو دوائی لین جانا جڑا جوڑا چاہ کے ٹریا پھر دی چوکاں تے اے حکیم نو کوئی فراڈی ہی گلدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جانے من اگر کوئی عالم ہوندہ نا ان گھر بیٹھیاں بندیاں دسنا آبے آکے سن گل سنا انہاں نو اے نیٹ دے اتے غلازت پھیلان دی ضرورت کوئی نہیں ہونی یہ دا مطلب ہے ویلے بیٹھے نے چپ کر کے لگے اور اپنے تئیں دین دی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ خدمت دین نہیں لہذا نیٹ تو دین لین والے ہوشیار باش ہو جائیں میں نے ایک لڑکا پہ گل سنیں دا اب میں جی نیٹ تے شرٹ ویکھی آئی تو میں آرڈر کر دیتا وہ جدو گھر آئیے پیسے دے کے کھولیے تو اتے اور آئی ویچ کو جو اور نکلے مثال تو ان شرٹ دی دیتی ہے اگر تسی ان ہر شے تے اپلائی کر سکتے ہو وہ فوٹو اور لگا ہوں دے نکل دا وچو کچھ ہو رہے بھائی صاحب تو اندازہ لالو وہ تھے صحیح چیزاں کتنی ہیں نیٹ تو دین لینا چھوڑ دیو دین انہا تھاما تو لو جنہ تو لینا چاہی دے بزرگ فرماندن خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کال محمد دین یا مسجدی چوائے گا یا مدرسہ چوائے گا یا کسی اللہ والے دی خانقاہ تو آئے گا سو بھائی اتھو ہی دین لے جتھو دین دے مراکز نہیں اپنے محلے دے پنڈ دے علاقے دے عالم صوفی کو بیٹھ کے حضور دا دین سمجھتے سمجھا نیٹ دین حاصل کرن دا ذریعہ اور سبب نہ بناؤ گمراہ ہو جاؤ گے علماء کو بیٹھ کے دین سمجھو میں مثال دے کے اس موضوع بائنڈ اپ کرن لگا بھئی گوگل ہوتے تسی کسے بھی بیماری دی دوائی سرچ کرو تے لین لگ جاندی مثلا تو انہیں پیٹ نو درد ہے تسی گوگل نو داکھو بے میں 10 کیڑی گولی لواں 100 گولیاں نکل ہونیاں جیڑی مرضی ہے اللہ تے پھر تسی ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاندے نہیں ایسی ہر بیماری دا جدو دے چو علاج ڈھونڈ لینے آتے پھر سانو ڈاکٹر بار پھٹی لاتے بندیاں دا علاج کر تو آندے نہیں جی انج ڈاکٹر نہیں بنن ہوندا ڈاکٹر ہوئی نہیں جی نہ ڈاکٹری پڑھی ہے پایا جی میں نیٹ تو دوائی لئیے نہ تے جان نو خطرے ہی میں نیٹ تو دین لویے تے ایمان نو خطرے ہی اگو جی میں تیری اپنی مرضی ہے اسے کیا بھائی پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا
کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا ساڑی ڈیوٹی لگی یہ ہوکا دین دی میرے اعلیٰ عظیم البرکت فرمانے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے بھائی صاحب سمجھ آگئے لہٰذا میں اپنے نوجوان ساتھیاں بچیاں نوے آکھاں گا کہ پتر نیٹ تو دین اگر کسی سمجھ بھی لیا ہے کسی گل تو انہا چیروں دیتے اعتبار نہ کرے آئے جنہ چیر کوئی عالم اس نو سیٹسفائی نہ کرے تو عالموں دے اتے مور نہ لائے کہ اتھینٹے کہ انہی دیر تک تو سا اس نو تسلیم کرنا کیوں اللہ قرآن اج فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ایمان والیاں کوئی فاسق تو اڈے کو خبر لے آوے تے یقین نہ کرے جنہ چیر انہوں چھان پھٹک نہ لو تو نیٹ تو فاسق شے کے لیے سمجھ آئیے کوئی نہ سو میرے عزیزوں میرے ساتھیوں اس مسئلہ دے ہوتے دھیان رکھنا چونکہ میلاد شریف دا چند آج چڑھ گیا ہے اور آج پہلی ربیع النور شریف پہلی ربیع النور شریف سرکار دے غلامہ دی ساریاں تو وڈی عید آ رہی ہے کیونکہ کوئی عید ایک دے ہوندی ہے تے کوئی عید ترائے دے ہوندی ہے نہ پائی یہ پورا سال ہی ہے تو اس عید دا مرکزی تیاڑا آ رہا ہے 12 ربیع النور شریف بھائی صاحب تو سارے عاشقانوں اپنے رنگ تے اپنے ڈھنگ وچ اس عید نو منان دی تیاری کرنی چاہیے اے ساری امت نے سنین دیتی ہے اسی خوشی نالے لے لئی سات بسم اللہ کر کے اسائیں بار چاہ لے آئے وہاں دن بدو جی عید سارے منا لیں دن اے جڑی ایڈی لمحی اے مڑ کو جگرے اڑا ملانگی منائے تو اسی الحمدللہ اہل سنتا اسی ایس عید نمی مناما گے تو سنگی کچھ سیانے بندے آج کل زیادہ ہو گئے نا بڑے سینسٹیو مائنڈ دے حساس دے وہ آدھر با عیدہ تے دو اللہ بنائیاں آئیاں یہ تو سا مرتری جی بیچ کیوں پائی توجہ ہے جی سب تو پہلے یہ بات یاد رکھو کہ دین وہ نہیں جو اسی بنائیے دین ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دا رسول دے ہوئے بھائی صاحب سمجھ آ رہے سننا اور یاد کرنا یہ ہے مسئلہ دلالت النص دا اشارت النص سمجھ لو دلالت النص سمجھ لو اقتداء النص سمجھ لو قرآن کہہ رہے ہے رب دا کلام کہ حضرت اللہ دے پاک نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو لوگ آئے بنی اسرائیل بڑی عجوبہ روزگار قوم سی وہ بڑیاں بڑیاں عجیب فرمائشاں کر دیا ہے کدی آن دیا ہے ساڑھے کول سان پکیا پکایا کھانا چاہی دا ہے تے جے گوشت حلوہ ڈیویا تے مڑ آن دیا ہے بس ساڑھا ان داڑاں کھانے تے دل پیا کرتا ہے یخرج لنا مما تنبت الارض من بکلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها اللہ کے دعا کرو انسان تھوم گنڈا چاہیے وہ قوم آئی اللہ دا نبی کوڑتے آکھیا بھی دعا کرو انزل علینا مائدتا من السماء اللہ ساڑھے واسطے پکیا پکایا کھانا نازل فرمائے تو اللہ دے نبی دعا منگی یا اللہ کھانا بھیج عید الاولینا و آخرینا اے اللہ انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عید الاولینا و آخرینا
اے میرے رب ساڈے واسطے پکیا پکایا کھانا بھیج تاکہ ساڈے واسطے عید ہو جائے. تو علماء کہندے نے کہ اگر کھانا ملے تو عید ہوندی ہے، حلوہ ملے تو عید ہوندی ہے، گوشت ملے تو عید ہوندی ہے، کیونکہ انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے دعا قبول فرمائی اور من اور سلوہ نازل کیا، پکیا پکایا کھانا. تو جدوں اللہ پکیا پکایا کھانا دے وے، قرآن اس دن نو عید نال تعبیر کر رہے ہیں. ہن جملہ نوٹ کرنا، جدوں او پکیا پکایا کھانا آیا سی نا، ادو اتوار سی. کی وار سی؟ سبحان اللہ. ادو اتوار سی تے